الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے مسئلہ الہ کے متعلق بعض باتیں عرض کی تھی، جن میں اصل ہمارا عنوان تھا کہ الہ اس ذات کو کہتے ہیں جس پر امید رکھی جائے اور جس پر اعتماد کیا جائے. اور جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس پر امید رکھی جائے یا توکل کی جائے اور اس پر اعتماد کیا جائے. اس پر بعض باتیں میں نے عرض کر دی. تو ایک معنی الہ کا یہی ہے کہ امید صرف اللہ پہ ہو اور اللہ کے غیر پر کوئی امید نہ لگے. اور یہ مسئلہ انتہائی باریک ہے، اگر سمجھ آ جائے تو پوری توحید اس کے اردا گرد ہے. پوری توحید کی روح والا مسئلہ ہے کہ امید رکھنی ہے تو صرف اللہ پر. حتیٰ کہ دوائی لی ہے ڈاکٹر سے تو دوائی پہ بھی اگر امید رکھے گا یا ڈاکٹر پہ کہ یہاں سے شفا ملے گی تب بھی پکا مشرک ہوگا. دوائی کو صرف سبب کے درجہ میں لے سکتا ہے، لیکن یہ یقین ہو کہ شفا دینے والا صرف اللہ ہے. اسی طرح روٹی سبب تو ہے بھوک ختم کرنے کا، لیکن بھوک ختم کرنے والا صرف اللہ ہے. پانی سبب تو ہے پیاس بجھانے کا، لیکن پیاس کے بجھانے میں پانی کا اثر ذرا بھی نہیں. اثر ڈالنے والا صرف اللہ ہے. اور اسی طرح جتنے بھی ہم اسباب استعمال کرتے ہیں، جو شریعت نے جن اسباب کو جائز رکھا ان اسباب سے منع نہیں، لیکن اصل بات عقیدے کی ہے کہ اسباب کو مؤثر نہیں سمجھنا اور ان میں اثر نہیں سمجھنا. مؤثر صرف اللہ کی ذات ہے. اس لیے اسباب استعمال کر بھی رہا ہو تو امید صرف اللہ پہ ہو. اللہ کے غیر پر جب اعتماد یا ان کے تاثیر کا عقیدہ رکھا یا اس پر امید لگا لی کہ میرا نفع یا نقصان
اس ہستی کے قبضے میں ہے، لہذا میں اس کی طرف امید لگا رہا ہوں یا اس پہ اعتماد کر رہا ہوں، اس حوالے سے، نفع نقصان کے حوالے سے، تو یہ امید لگانے والا آدمی چاہے نمازیں بھی پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے اور نیک بنا ہوا ہو، ذکر اذکار کرتا رہے، لیکن جب اللہ کے غیر پر امید آئے گی یا اللہ کے غیر پر تاثیر کا عقیدہ آئے گا کہ یہ اثر ڈال کر میرے حالات کو بدل سکتا ہے یا اس اثر کی وجہ سے میرا کام بن جائے گا، تو وہ آدمی مسلمان نہیں رہتا اور وہ لا الہ الا اللہ کا منکر بن جاتا ہے۔ یہ سامنے والا دروازہ بند کر دو، یہ بات پورا قرآن پاک مختلف عنوانات سے اسی حقیقت کو سمجھا رہا ہے کہ انسان اور بندے کی امید ہو صرف اللہ پر، اور جہاں غیر پر امید آئی نہیں، انسان تباہ ہوا نہیں۔ اور اس بات کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے، اس لیے اسباب کو استعمال کرتے ہوئے عقیدہ ٹھیک نہیں۔ کئیوں نے سمجھ لیا کہ اسباب کے اندر تاثیر ہے، اس لیے وہ حضرات قسم و قسم کے خبط اور جہالت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کے سامنے سورۃ مریم، اس کی بالکل ابتدائی آیات، اس کی تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے یہی مسئلہ سمجھایا اور اپنے ایک پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے کہ 120 سال عمر ہو گئی، 120 سال اور اولاد نہیں ملی، دعائیں مانگتے رہے، یا اللہ رب ہب لی من الصالحین، دعائیں بار بار مانگتے رہے، لیکن اولاد نہیں ملی۔ ہیں اللہ کے مقبول بندے، اللہ کے نبی، شان والے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت سے دعائیں کرنے کے باوجود اللہ نے بیٹا نہیں دیا۔ 120 سال کی عمر ہو گئی۔ اب وہاں اللہ رب العزت نے 2 نقطے عجیب بیان کیے۔ ایک نقطہ تو یہ کہ 120 سال کا عرصہ گزر گیا، میرے پیغمبر کو میں نے اولاد نہیں دی، لیکن امید اتنی پکی تھی کہ میرا دروازہ چھوڑ کے کسی دروازے پہ نہیں گئے، مجھ سے نا امید نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے، اتنی پکی امید تھی۔ اور اس میں 2 ہی چیزیں ہیں کہ اللہ سے نا امیدی نہ ہو اور غیر کی طرف التفات اور توجہ نہ ہو، بس یہی توحید، اس معاملہ میں توحید یہی ہے کہ غیر کی طرف التفات اور توجہ نہیں، اور اللہ سے کبھی امید کٹی نہیں، امید صرف اللہ کے ساتھ لگی ہے۔ اور وہ اتنی کامل، حالات جس قسم کے ہو جائیں، عام طور پہ مصیبت یہ ہوتی ہے، ایک آدمی چند دن اللہ سے مانگتا ہے، اپنی حاجت مانگی، بظاہر وہ حاجت پوری نظر ہوتی، وہ نظر اس کو نہیں آئی، اس کے ذہن میں میری دعا جہاں قبول نہیں ہوئی، بس یہاں سے شیطان اس کو گمراہ کرے گا کہ اللہ تیری نہیں سنتا اور تیری حاجت اللہ پوری نہیں کرتا، لہذا تو چل بابے کی قبر پہ، تو چل تعزیے تبوت پہ، تو چل فلاں تھلے پہ۔ شیطان کو یہاں موقع ملتا ہے، اور اللہ کی طرف سے انسان پر بڑا امتحان اور ابتلا یہی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ انسان کو حکم دے دیا کہ مجھ سے مانگنا ہے، میرے غیر پہ امید نہیں رکھنی، اور خود وہ ذات اتنی بے پرواہ
کہ اپنے نبیوں کو بھی وہ بھی رونے پہ مجبور ہو جاتی ہیں، حالات ایسے پیش آتی ہیں، 120 سال کی عمر، اولاد نہیں، لیکن اللہ نے ہمیں سبق دیا، دیکھو ہے میرا مقبول بندہ، ہے میرا نبی، اور عمر گزر گئی، جوانی گزر گئی، اسباب ختم ہو گئے، لیکن پھر بھی میرے دروازے کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں گیا۔ اس لیے تم بھی صبر کیا کرو، اگر کہیں ابتلا آزمائش آ جائے اللہ رب العزت کی طرف سے، بعض علماء نے تجھے بات لکھی بڑی عجیب، فرماتی ہیں جو فاسق فاجر بے دین آدمی ہوتا ہے اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے، فاسق فاجر کی دعا اللہ جلدی قبول کر لیتے ہیں، کیوں؟ اللہ رب العزت کی رضا یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ میرا باغی اور نافرمان، یہ باغی اور نافرمان یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، بس ایک دفعہ مانگا اللہ نے اس کی حاجت پوری کر دی، تاکہ یہ دوبارہ میرے دروازے پہ بار بار مانگے ہی نہیں، میرے دروازے پہ بار بار مانگے ہی نہیں۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ اللہ خود چاہتے ہیں کہ میرے دروازے کے بار بار بھکاری بنے، بار بار مجھ سے مانگے، اور اللہ رب العزت کو یہ بات پسند ہوتی ہے کہ یہ میرا بندہ بار بار مجھ سے مانگے، بار بار، اور اللہ رب العزت اس بات کو پسند کرتے ہیں، اور جو باغی اور نافرمان بندہ بس وہ مانگا اللہ نے اس کو دے دیا، بس ٹھیک ہے ایک دفعہ مانگا اس نے مانگ دیا، اب اس کی آگے توفیق ہی نہیں، اللہ نے دے دیا۔ اور نمبر دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو مقربین بارگاہ الہی ہوتے ہیں ان کے حوصلے اور صبر بڑے ہوتے ہیں، اور جو باغی قسم کے نافرمان قسم کے آدمی ان کا حوصلہ نہیں ہوتا، اس میں صبر نہیں ہوتا، اس لیے اللہ رب العزت اس کی حاجت نیکوں سے بھی جلدی پوری کر دیتے ہیں، اس کے پیمانہ صبر کے مطابق، اس کے حوصلہ کے مطابق، اس کے اس دل کی کیفیت کے مطابق اللہ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ نے ذکر کیا کہ میرا پیغمبر قرآن پاک میں ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس کے خاص بندے زکریا پیغمبر پر ہوئی۔ عبدہ زکریا، خاص بندے حضرت زکریا پر ہوئی، اور وہ رحمت کیا تھی؟ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اذ نادا ربہ، جب پکارا اپنے رب کو، اذ نادا ربہ، اور پکارا کیسے؟ نداء خفیہ، نداء خفیہ، آہستہ آہستہ، خفیہ طور پہ پکارا، آہستہ آہستہ۔ یہ اللہ سے مانگنے کا ادب ہے کہ اللہ رب العزت سے مانگنا ندا خفی ہو، آہستہ پکارنا، گڑ گڑا کر پکارنا، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ادب ہے۔ آج بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ جتنی دعا آہستہ ہو اور گڑ گڑا کر ہو اللہ رب العزت کے سامنے، جس کو ہم اپنی بولی میں زاری کہتے ہیں، زاریاں کر کر کے مانگنا، آہستہ کر کے مانگنا، گڑ گڑا کر کے مانگنا، کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ ریاکاری آج کل تو خیر اللہ سے مانگنے کا سسٹم ہی ختم ہے، اکثر لوگ تو ویسے خدا سے نہیں مانگتے، اور جو تھوڑے بہت مانگتے ہیں انہوں نے بھی مولوی رکھے ہیں مسجد میں، جائیں گے مولوی صاحب تو ہی مجھے مانگ کے دے، میرا تو خدا کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اور مولوی صاحب بھی کیا، مولوی صاحب بھی رسمن مانگتا شانگتا نہیں، وہ بھی شروع کرے گا الحمدللہ آمین۔ جی کوئی مولوی صاحب سے پوچھے بھائی خدا سے ایسے مانگے جاتا ہے جیسے تو مانگ رہا ہے؟ یہ مانگنے کا طریقہ، لوگوں نے دعا کو بھی رسمیں بنا ڈالا،
حالانکہ اللہ سے دعا پڑھی نہیں جاتی، مانگی جاتی ہے۔ اور مانگنا، کبھی آپ دیکھیں جو 10 روپے مانگنے والے آتے ہیں، اڈے پر آپ ہوں، بازار میں ہوں، دکان پہ آتے ہیں، وہ کبھی اس طرف سے ہوتے ہیں کبھی اس طرف سے ہوتے ہیں، تو میں کہا کرتا ہوں ان سے ہی مانگنے کا طریقہ معلوم کر لو کہ صرف وہ 10 روپے مانگنے ہوتے ہیں، لیکن کتنی عاجزی کے ساتھ اور کتنی بار بار ذلت کے ساتھ وہ مانگتے ہیں۔ ہم اتنا بھی خدا سے مانگنے والے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے مولویوں نے یہ بیان کر رکھا ہے کہ عربی چند دعائیں یاد کرو، بس ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ دعا ہوگی۔ یہ دعا نہیں ہے، اور نہ یہ مانگنا ہے، نہ یہ مانگنے کا طریقہ ہے۔ مانگنے میں زاری ہو، مانگنے میں اخلاص ہو، اور مانگنے میں اللہ پر یقین ہو، اللہ کی صفات کا استحضار ہو کہ میں کس دربار کے سامنے، کس ہستی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، دامن پھیلا رہا ہوں۔ پھر ذہن میں بات ہو کہ یہ ہاتھ کسی کے سامنے پھیلانے کے نہیں، یہ ہاتھ ہیں صرف رب کے سامنے پھیلانے کے لیے، اور میرا دامن صرف اپنے رب کے سامنے پھیلانے کے لیے ہے، میری زبان صرف اپنے رب سے مانگنے کے لیے ہے، میرا دل صرف اپنے رب پر امید اور یقین کرنے کے لیے ہے۔ دل کی امید کدھر نہ پھرے اور دل کی توجہ اللہ کے غیر کی طرف نہ پھرے، اور زبان دل کے موافق ہو اور اخلاص اور زاری کے ساتھ مانگے۔ اسی لیے فرمایا نداء خفیہ، میرا پیغمبر مجھے پکار رہا تھا، دعا ربہ، پکارا اپنے رب کو، اور پکارا کیسے؟ نداء خفیہ، بڑا آہستہ کر کے پکارا۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم جو دعا کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، کیا اللہ دور ہے یا اللہ قریب ہے؟ اور مقصد یہ تھا کہ اگر اللہ دور ہے تو پھر ذرا آواز اونچا کر کے پکاریں، ڈانڈ مار کے آواز بلند کر کے اللہ کو پکاریں، اور اگر اللہ قریب ہے، نناجی ہے، پھر آہستہ کر کے پکاریں، آہستہ دعا کریں، اور اللہ دور ہے تو شور کر کے دعا کریں۔ اللہ نے قرآن میں نازل کیا، فرمایا میرے پیغمبر اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اذا سألک عبادی، جب میرے بندے تجھ سے پوچھیں عنی، میرے بارے میں، کہ میں قریب ہوں یا دور ہوں، اور شور سے پکاریں یا آہستہ پکاریں، میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں تو تو میرے بارے میں بتا دے، انی قریب، میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ شور ڈالنے کی ضرورت نہیں، اونچی آواز کرنے کی ضرورت نہیں، ہاں انی قریب، اور قریب بھی کیسے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب دعوت الداعی، جب بھی مجھے کوئی پکارے، جنگل میں کھڑے ہو کے پکارے، سمندر کی تہ میں جا کے پکارے، اور جہاں کھڑے ہو کے پکارے، جس بولی میں پکارے، جس انداز میں پکارے، اجیبو، میں اللہ اس کی دعا کو قبول کر سکتا ہوں۔ اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں کہ وہ دربار کبھی بند ہو جائے، کبھی اس پہ تالا لگ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ دربار ہر وقت کھلا ہے، اور ہوا کل یوم ہوا فی شان، فرمایا ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ رب العزت کسی کی حاجت پوری کر رہے ہیں، کسی کو رتبے عطا کر رہے ہیں، اور کبھی چھٹی پر نہیں ہے، فی شان، ہر وقت اللہ رب العزت نظام کائنات اور اس کو سنبھالنے والے اور داعین، دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو سننے والے، حاجتیں پوری کرنے والے، ہر وقت اللہ رب العزت یہ کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا
یسألہ من فی السماوات و من فی الارض، اور زمین و آسمان کی ساری مخلوق، یسألہ جملہ خبریہ ذکر کر کے مقصد انشاء ہے کہ ساری کائنات کے لوگوں، صرف انسان نہیں، درندے بھی، پرندے بھی، کیڑے بھی، مکوڑے بھی، اور ساری کائنات کی مچھلیاں بھی، اور سمندری مخلوق بھی، بری مخلوق بھی، اور جنگل کی مخلوق بھی، ساری کی ساری، انسان بھی اس کے اندر، حیوانات بھی اس کے اندر، اور حتیٰ کہ جمادات بھی اس کے اندر، وحوش و طیور بھی اس کے اندر۔ فرمایا یسألہ، اے کائنات والو صرف اللہ سے مانگو، یسألہ من فی السماوات و من فی الارض، آسمان و زمین کی مخلوق خبر کو انشاء کو خبر کے رنگ میں پیش کر کے اللہ نے یہی سبق دیا، جب بھی مانگو کل یوم ہوا فی شان، وہاں چھٹی کا تصور نہیں ہے، مانگنے والا جس وقت مانگے، جو چیز مانگے، فرمایا صرف اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں مانگنا۔ امید، کیونکہ امید رکھنے کی جگہ وہ صرف ایک ہی ہے، امید جہاں رکھی جائے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے غیر پر امید آ گئی، یہی انسان مشرک ہے۔ کسی قبر والے پہ امید رکھ لی، کسی تازیہ تبوت پہ امید رکھ لی، کسی تھلا پہ امید رکھ لی، حتیٰ کہ کسی تعویذ لکھنے والے ڈاکو پہ امید رکھ لی کہ اگر میں نے اس سے تعویذ لے لیا میری دکان چل پڑے گی، میری روزی بڑھ جائے گی، اور اس کی لکھت میں بڑی تاثیر ہے۔ یہی کفر ہے، یہی شرک ہے، جس کفر اور شرک کو قرآن پاک اٹھا رہا ہے، خدا کی قسم یہی وہ اصل کفر اور شرک ہے جس کو مٹانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو مبعوث کیا۔ اور عقیدہ یہی ہے کہ امید ہو تو کس پہ ہو؟ صرف اللہ پہ، اس کے غیر پہ امید نہ لگے۔ امید غیر پہ لگتی گئی، چاہے کسی نبی پر، چاہے کسی ولی پر، اگر اس پہ امید لگ گئی کہ یہ بھی میری حاجت پوری کر دے گا، یہ بھی میری مشکل حل کر دے گا یا کروا دے گا، تو یہی اصل کفر اور شرک ہے، اور لا الہ کا انکار ہے، لا الہ الا اللہ اس کلمے کا انکار ہے۔ یہی ہمیں افسوس اسی پہ ہوتا ہے کہ مولوی حضرات نے، پیر حضرات نے لوگوں کو الا اللہ کی ضربیں سکھا دیے، کلمے کے ورد سکھائے ہیں، لیکن کلمے کا معنی نہیں بتلایا۔ دوسروں اور ہمارے اندر یہی فرق ہے، ہم کہتے ہیں پہلے کلمے کا معنی پکا، معنی سمجھ اور پھر اس پہ ڈٹ جا، اسی معنی پر پھر پڑھنا لا الہ، پھر تیرا دل بولے، اندر سے یہ آواز آئے لا الہ الا اللہ۔ کیا پڑھ رہا ہوں؟ پڑھ یہی رہا ہوں کہ اللہ کے سوا امید لگانے کا مقام کوئی نہیں، امید لگانے کے قابل ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، رب کے سوا اس کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں جس پہ امیدیں لگائی جائیں کہ یہ میری مشکل حل کر دے گا، یا حاجت پوری کر دے گا، یا اولاد دے دے گا، یا میری کھوٹی قسمت کو کھڑا بنا دے گا، یا میرے حالات کو بدل دے گا۔ ایسی امید صرف اللہ سے رکھنی اور اللہ کے غیر سے اس امید کو کاٹنا، یہی معنی ہے الہ کا، اور یہی ہمارے اس کلمے کا معنی ہے۔ تو بہرحال حضرت زکریا پیغمبر پکار رہے ہیں اور کہتے ہیں نداء خفیہ، آہستہ سے پکارتے ہیں، آہستہ سے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ افضل الذکر الخفی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر وہ ہے جو آہستہ کیا جائے۔ افضل الذکر الخفی، سب سے بہترین ذکر وہ ہے، اللہ کی یاد وہ ہے جو آدمی آہستہ کرے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے قرآن و سنت کی ان نصوص سے یہ بات سمجھی ہے اور مسئلہ بیان کر دیا۔ فرمایا کہ ذکر بالجار حرام ہے،
اونچا ذکر کرنا اور زور سے ذکر کرنا، امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ذکر بالجار، اونچے اونچے ذکر کرنا یہ شریعت میں حرام اور یہ شریعت میں بدعت ہے اور اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ ہاں جہاں ثابت ہے وہاں صرف اونچا ذکر کرنا ہے، جیسے عید کی تکبیرات ہے، جہاں اونچا ذکر جاری ہے، جہاں اللہ کے رسول نے اونچا ذکر کیا وہاں تو ذکر اونچا ہوگا، لیکن جہاں پیغمبر سے ثابت نہیں تو وہاں ذکر بھی آہستہ ہوگا، آہستہ ذکر ہوگا۔ اب ہم کہتے ہیں ذکر کرو سنت کے مطابق، لوگ کہتے ہیں یہ ذکر کے منکر ہیں، یہ ذکر انہوں نے سمجھا ہے کہ ہم جو تماشا لگاتے ہیں نا، ناچ کر ذکر کرتے ہیں یا ناک سے ذکر کرتے ہیں۔ کوئی فرقے وہ ہیں جو ناچ کے ذکر کرتے ہیں، کچھ فرقے وہ ہیں جو ناک سے ذکر کرتے ہیں، اور کچھ فرقے وہ ہیں لیٹیں بند کر کے ذکر کے حلقے قائم کر کے وہاں بیٹھے ہیں، درمیان میں ایک پیر شیطان ہوگا، اور یہ پہلے تو دوسرے لوگوں میں مصیبت تھی، آج ماشاءاللہ دیوبندیت کے نام پہ بھی ایسے ڈاکو پیدا ہو گئے، اور جی کیا ہے مجلس ذکر ہے اور وہاں جاری ذکر ہوگا، اونچا اونچا ذکر ہوگا۔ پہلے اس ملا اور پیر سے پوچھو کہ یہ طریقہ میرے نبی کا بھی ہے یا تو نے اپنی طرف سے اختراع کیا؟ میرے پیغمبر کا یہی طریقہ تھا؟ تو آگے کہے حرج کوئی نہیں، اس کو کہو حرج یہ ہے کہ ہم نے کلمہ میں پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہے، معنی یہ ہے کہ ہم کوئی عبادت اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، جو عبادت بھی کریں گے پیغمبر کے طریق پہ کریں گے، پیغمبر کی اتباع میں کریں گے۔ بس یہی جھگڑا ہے، یہی ہمارا مسئلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں عبادت صرف اللہ کی ہو اور طریقہ صرف محمد مصطفیٰ کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی پر لوگ ہم سے لڑتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ بے ادب ہیں، کوئی کہتے ہیں یہ گستاخ ہیں، کوئی کہتے ہیں یہ ذکر کو نہیں مانتے، کوئی کہتے ہیں دعا کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں بات صرف اتنی ہے، عبادت کرنی ہے تو عبادت مقبول ہوگی طریقے محمد مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا ذکر کا مسئلہ اصل یہی ہے کہ ذکر جہاں آپ نے اونچا کیا جہاد کے مقام پر یا تکبیرات عیدین یا اذان یا اقامت، جہاں اونچا ثابت ہے وہاں اونچا کرنا سنت ہے، اور جہاں عام حالات میں آپ سے اونچا کرنا ثابت نہیں، جیسے آج کل کے ان پیروں نے تماشا بنا رکھا ہے، تو یہ ذکر کی مجالس، ذکر جاری کی یہ مجالس بدعت اور ظلمت اور پیغمبر کی شریعت کے سراسر منافی اور خلاف ہے، یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ساتھ صحابی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے، کچھ صوفی مسجد میں بیٹھے تھے اور ایک خاص ہیئت پہ گیٹیاں رکھی ہوئی تھی، گیٹیاں، اور ایک صوفی کہتا تھا اتنی دفعہ درود پڑھو، وہ سارے درود پڑھتے، پھر کہتے اتنی دفعہ اللہ اکبر کہو، وہ سارے کہتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لائے، پیغمبر کے صحابی، اور مسجد میں آ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا جانتے ہو مجھے میں کون ہوں؟ مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ سب نے اوپر دیکھا، فرمانے لگے جو پہچانتا ہے وہ پہچان لے، اور جو نہیں پہچانتا میں تعارف کرا دیتا ہوں، میں وہ آدمی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوٹا مبارک، وضو والا برتن، وہ میں اٹھایا کرتا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انزا وہ خاص لوہے کی سلاخ جو قضائے حاجت کے لیے زمین کو نرم کرنے کے لیے رکھی ہوئی تھی، انزا، تاکہ پیشاب کے قطرے کپڑوں پہ نہ پڑے، تو وہ آپ کے پاس ایک انزا ہوتا، سریا کہہ لو، چھوٹا سا سریا، زمین کو نرم کرتے تاکہ کپڑے مبارک چھینٹوں سے بچ جائیں اور چھینٹوں سے کپڑے ناپاک نہ ہوں۔
آج کل تو ایسے بدماش مولوی بھی آ گئے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ انبیاء کے فضلات پاک ہے، انہوں نے یہ شروع کر دیا، ایسے بے وقوف چبل۔ اور ایک مبلغ تقریر کر رہا تھا، فلانے صحابی نے آپ کا پیشاب پی لیا، گدھے کا گدھا، گدھے کا گدھا، جی ہاں مسئلہ بیان ہو رہا ہے، فلانے صحابی نے آپ کا پیشاب پیا، نرا بکواس اور جھوٹ، کوئی سند نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پاک اور مطہر اور سب سے زیادہ نفیس شخصیت اس کائنات میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن بشریت بھی کامل تھی۔ آپ تھے بشر، 104 آیت قرآن کی یہی کہہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اور جو بشری لوازمات ہیں جیسے قضاء حاجت ہو، بشری لوازمات وہ پیغمبر کریم کے ساتھ بھی تھے، اور وہ اسی طرح جیسے وضو کا مسئلہ ہے، جنابت کا مسئلہ ہے، یہ پیغمبر کریم کے ساتھ بھی یہ عوارضات تھے۔ ان مولویوں کو اللہ حیا دے، ہر سال ایک نیا مسئلہ نکالتے ہیں، ہر سال۔ آج کل یہ مسئلہ کئی فون ساتھی کرتے ہیں کہ فلانے مبلغ نے کہہ دیا صحابی نے پیشاب پیا۔ میں نے کہا اس مبلغ کو ذرا کسی بزرگ کا پیشاب پلاؤ، ہے پلیت آدمی، خود نجس ہے، پلیت، اور اس کی کوئی سند نہیں۔ یاد رکھو یہ صحابہ پر بھی بہتان اور اللہ کے رسول پر بھی بہتان۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، ان کی کتاب ہے بوادر النوادر، جو زندگی کی آخری کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے۔ حضرت مولانا تھانوی نے بڑی تحقیق کی اور بڑے دلائل سے ثابت کیا کہ پیغمبر کا پیشاب بھی ناپاک ہوتا ہے اور پیغمبر کا پیشاب پینا حرام ہے۔ جس طرح پیغمبر بشر ہوتا ہے تو پیغمبر کا بول و براز بھی ناپاک ہے، وہ پاک نہیں۔ اور فرماتی ہیں کوئی اس پہ دلیل نہیں کہ نبی کا پیشاب پاک یا طاہر ہو۔ حضرت تھانوی نے پوری وضاحت کی بوادر النوادر میں، لیکن یہ گدھے کے گدھے پتہ نہیں کیا ڈرامہ بنا رکھا ہے، عوام کے سامنے مسئلہ بیان ہو رہا ہے، او جی فلانے صحابی نے پیشاب پیا، اور عوام بھی اتنی بدھو ہے آگے سے کہتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی خطیب سے پوچھو بھائی اس کی سند بھی ہے کہ ایسے جھوٹ ہی بولنا ہے؟ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ وہ انزا ہے جس سے آپ زمین کو نرم کرتے تھے، اور فرمایا ابھی تک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن بھی پرانے نہیں ہوئے، کپڑے جو آپ پہنا کرتے تھے وہ بھی آپ اب تک اسی طرح موجود ہیں۔ اور جے تم بے بدعت ظلما، تم نے ایک اندھیری بدعت نکالی اور سخت بدعت نکالی ہے، خبردار جس طریقے پہ تم ذکر کر رہے ہو یہ طریقہ میرے نبی سے ثابت نہیں، اور تمہارا اس طرح ذکر کرنا یہ نری بدعت اور ظلمت اور اندھیرا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ڈنڈا لیا اور ان کو مسجد سے نکال دیا۔ آج کل تو کوئی ہوتا نہ کہتے بڑی سختی کی ہے، مسجد سے کیوں نکالا ہے جی، ذکر ہی کر رہے تھے، لیکن یہ ذہن نہیں تھا، وہ نبی کے صحابہ تھے، وہ بدعت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور کہتے حرج کیا ہے۔ تو یہ جتنی سرائے خربوزہ میں ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، اور وہاں پر بھی ایک بہت بڑا پیر خنزیر وہاں پر بیٹھ کے وہ ذکر کی مجلسیں کراتا ہے اور کہتا بھی ہے میں دیوبندی ہوں۔ یاد رکھ لو اس پیر کے متعلق سارے علماء دیوبند، موجودہ دیوبندیوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ بہت بڑا بدعتی انسان ہے، اس سے بڑا بدعتی انسان کوئی نہیں۔ اور یہی سرائے خربوزہ والا پیر، اسی کے بارے میں مولانا سرفراز خان صفدر جو ان کی پارٹی کے بڑے ہیں، شیخ الحدیث نصرت العلوم والے، وہ بھی کہتے ہیں یہ بہت بڑا بدعتی۔ اور یہ جو صدر الوفاق مولانا سلیم اللہ خان، اس کا رسالہ بھی میرے پاس موجود ہے، وہ بھی کہتا ہے یہ بہت بڑا بدعتی ہے۔ اسی طرح لاہور کے علماء نے، اور ابھی چکوال سے ایک بہت بڑی کتاب چھپی، وہ بھی میرے پاس موجود ہے، انہوں نے لکھا کہ یہ جو سرائے خربوزہ کا پیر اور یہ فراڈی ہے،
یہ بریلویوں سے بھی بڑھ کے بدتی ہے، ان سے بھی بدعت میں آگے بڑھا ہوا ہے۔ جس نے حوالہ دیکھنا ہو میں دکھا دوں گا، آپ کے مسائل ان کا حل 10ویں جلد میں اس پیر عزیز کے متعلق یہ صاف لکھا مفتی اپنا لدھیانوی صاحب نے بھی اور حضرات نے بھی کہ یہ پرلے درجے کا بدتی اور رضا خانیوں سے بھی زیادہ خطرناک اور بدتی ہے، یہ سب ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اردا گرد کئی قسم کے گندے ذہن کے لوگ، کوئی وہ ٹوکرے کی پگڑی والا، کوئی سبز پگڑی والا، اور کچھ دیوبندیت کے نام پہ شرک و بدعت ان کو پھیلانے والے۔ تو اس لیے خبردار، آپ کی نجات کا اصل مسئلہ یہ ہے، دو ہی مسئلے ہیں، خدا کی توحید اور پیارے پیغمبر کی سنت۔ جب تک یہ مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا اس وقت تک کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ ہم ہر جمعے پہ اسی لیے اس مسئلے پہ زور لگاتے ہیں کہ اللہ کرے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے، اور پھر اللہ آپ کو پکا ہونے کی توفیق دے دے۔ پکا ہونے کی اصل بات یہ ہے، سمجھ کے ہی جاتی ہیں، پکے کم لوگ ہوتی ہے، اس پر پکے ہو جائیں اور مذہبی اور دینی غیرت آ جائے، بس اتنا ہمارا مقصد ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اذ نادى ربہ نداء خفیہ، اور پھر پکارنے کا انداز کیسا ہے، امید کتنی پکی ہے اور پکارنے کا انداز کیسا پکا ہے، کیسے کیا ہے، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، قال عرض کرتے ہیں میرا پروردگار، میرے اللہ، میرے مشکل کشا، میرے حاجت روا، میرے اگر اعمال کمزور ہیں، میری عبادتیں اگر کمزور ہیں، میری ذات اگر کمزور ہے، لیکن میرا اللہ، میں ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ حوالہ میرا یہ ہے کہ میرا سر سفید ہو گیا، میرے سر کے بال سفید ہو گئے، اور شیبہ میرے سر کے بالوں سے اس طرح سفید ہو گئے کہ جیسے شعلہ نکلے، آگ کا شعلہ وہ نکلتا ہے، وہ سفید ہوتا ہے۔ میرا سر چٹا ہو گیا، بال سفید ہو گئے، وہن العظم منی، اللہ میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی۔ مقصد کیا ہے، بڑھاپا اصل یہی ہوتا ہے کہ ہڈیاں جب کمزور ہو جائیں، گوشت کمزور ہو، وہ آدمی بوڑھا نہیں، بڑھاپے کا زور تب ہوتا ہے ہڈیوں میں قوت نہ رہے۔ کہنا یہ چاہتی ہے اس حوالے سے کہ میرا اللہ اب میرا موسم نہیں رہا، میرا موسم ختم ہو گیا، میرا سر بھی سفید، کہ سفید بھی کیسا، شیبا شعلہ مارنے والا سفید، وہن العظم منی، میری ہڈیاں مجھ سے کمزور ہو گئی، اور واشتعل الراس شیبا، آگے حوالہ دیتا ہے اللہ میری 120 سال عمر ہو گئی، سر بھی سفید، ہڈیاں بھی سفید، لیکن میرا اللہ ایک عمل میرا ایسا ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، وہ عمل یہ ہے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ اس عمر تک بھی پہنچ گیا پر تیرا دروازہ چھوڑ کر کسی دوسرے دروازے پہ تو نہیں گیا، کھڑا تو پھر بھی تیرے دروازے پہ ہو۔ لم اکم بدعائک رب شقیّا، میرا سر سفید ہو گیا، تو نے بیٹا نہیں دیا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، تو نے مجھے اولاد اور بیٹا نہیں دیا، لیکن میرا اللہ اتنا عرصہ گزر گیا، میری دعا بظاہر قبولیت نظر نہیں آئی، لیکن میری امید تجھ کے علاوہ کسی اور پہ نہیں گئی، میرا دل تیرا دروازہ چھوڑ کے کسی دوسرے دروازے پہ نہیں گیا۔ لم اکم بدعائک رب شقیّا، اس کے دو معنی مفسرین نے کیے، ایک معنی یہی کیا لم اکم بدعائی ایاک رب شقیّا، میرا اللہ تجھے پکارنے کی وجہ سے، تیرے دروازے پہ پکا ہونے کی وجہ سے، اور تیرا دروازہ چھوڑ کے کہیں اور تو میں نہیں گیا اور میں بدبخت نہیں ہوا۔ اگر میں تیرے دروازے سے مایوس ہو کر کسی اور دروازے پہ چلا جاتا
تیرے دربار سے مایوس ہو کر کسی اور دروازے پہ چلا جاتا پھر تو میں بدبخت ہو جاتا اور میں شقی بن جاتا۔ جب تیرا دروازہ چھوڑا ہی نہیں، کھڑا تو اسی مقام پہ ہوں، آج تک تو نے اولاد تو نہیں دی لیکن میں نے امید نہیں ہٹائی اور نہیں کاٹی، اس لیے میرا اللہ اب بھی امید تجھ پہ ہے۔ حبلی من الصالحین رب لا تذرنی فردا، اللہ میں نو کلا نہ چھوڑی، رب لا تذرنی فردا۔ یہ ہوتا ہے نا مانگنا، کہتے ہیں اللہ اب تک تیرا دروازہ چھوڑ کے کسی اور دروازے پہ نہیں گیا، اور حوالہ بھی پیش کیا۔ اس حوالے کے دو مطلب تھے، ایک مطلب تو یہ تھا کہ میرا اللہ اسباب ختم ہو گئے، بوڑھا ہو گیا، اور مجھے یقین ہے کہ اسباب کا محتاج صرف تو نہیں ہے، مسبب الاسباب صرف تو ہے، تیرا نمبر بھی آتا ہے جہاں اسباب ختم ہو جائے، کیونکہ تو مسبب الاسباب ہے، اس لیے مہربانی کر دے۔ اور دوسرا حوالہ دینے کا یہی مقصد تھا کہ میرا اللہ تیرا دروازہ چھوڑ کے میں گیا کہیں نہیں ہوں، کھڑا وہی ہوں۔ بدبخت وہ ہوتا ہے جو تجھ سے نا امید ہو کر کسی قبر کے سرانے چلا جائے، بابا میری اللہ نہیں سنتا، تو میری پوری کر، کام کر دے یا کروا دے، وہ ہوتا ہے شقی، وہ ہوتا ہے بدبخت۔ لیکن میں نے تیرا دروازہ نہیں چھوڑا، رب لم اکم بے دعائے کا رب شقیہ۔ آگے مقصد بیان کیا، یا اللہ میں بیٹا کیوں مانگ رہا ہوں؟ دیکھو قرآن پاک ایک ایک جملہ میں ہدایت کا سمندر ہے۔ ایک تو یہ بتا دیا جہاں آیت نے مسئلہ کہ اللہ کے دربار سے کبھی مایوس نہ ہونا، چاہے عمر ختم ہو جائے، اسباب ختم ہو جائیں، حالات ظاہری خلاف ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ ایک مسئلہ تجھے آ گیا، اور دوسرا مسئلہ اللہ سے مایوس ہو گیا وہ بندہ بدبخت ہو گیا، وہ بندہ شقی ہو گیا، اور وجہ یہ ہے وہ بندہ مشرک بن گیا، اور مشرک سے بڑا بدبخت اور بڑا شقی اس کائنات میں کوئی نہیں۔ اور دوسرا اللہ نے یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے زندہ پیغمبر لیکن اپنا بیٹا بھی دینے پر قادر، اپنی اولاد بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے، زندہ پیغمبر لیکن اپنا بیٹا بھی پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ اللہ نے یہی مسئلہ سمجھایا، جب زندہ پیغمبر اور اپنا بیٹا بھی پیدا کرنے پہ قادر نہیں کہ بابا لسوڑی شاہ کی دو قادر ہو سی، امام بری دے ہاتھ کے بے امام بری کیسے قادر ہوگا، یہ بابا لال کیسے قادر ہوگا جو خود موت کا جام پی گئے، وہ تمہیں بیٹے کیسے دے سکتے ہیں؟ بیٹے دینا، بیٹیاں دینا، اولاد کے خزانے دینا، یہ خاصہ ہے صرف اللہ کا جو لم یلد ولم یولد، جو خود اولاد کی محتاجیوں سے پاک ہے، اور جو خود اولادوں کا محتاج ہو وہ کسی کو اولاد کیا دے گا اور کسی کی حاجت پوری کیا کرے گا، کسی کی کھوٹی قسمت وہ کھڑی کیسے کرے گا؟ حضرت زکریا پیغمبر قرآن پاک یہی مسئلہ سمجھا رہا ہے۔ اور نمبر 2، پیغمبر بھی اولاد مانگتا ہے، پیغمبر اولاد مانگ رہا ہے، کیوں مانگ رہا ہے اور کیسے مانگ رہا ہے؟ آگے سے خود بیان کیا کہ میرے اللہ انی خفت الموالیہ من ورائی وکانت امراتی عاقر فہب لی من لدنک، کہتے ہیں میرے اللہ پاک میں کیوں اولاد مانگ رہا ہوں؟ بڑی محنت سے میں نے یہ توحید کا مرکز آباد کیا ہے، بڑی مشقت سے میں نے تیرے مسئلے توحید کا مرکز آباد کیا، اور جو میرے اردا گرد اڑوس پڑوس میرے رشتہ دار موالی، میرے چچا زاد یا قریبی رشتہ دار ہیں، یہ اس کے اہل نہیں، یہ تیری توحید کا مرکز آباد نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تو مجھے ایسا بیٹا دے دے، ایسا بیٹا دے دے جو تیری توحید کے مرکز کو آباد کرے، اور جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں یہی مسئلہ میرا بیٹا بھی بیان کرے۔
اسے کہتے ہیں وجعلہ رب رضیہ، وجعلہ رب رضیہ، رب حب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے، اور بیٹا ایسا ہو جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں یہی مسئلہ بیان کرے۔ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پہلے لوگ نیک ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جیسے میں نے کئی دفعہ بیان کیا سلطان باہو یہ اللہ کا سچا ولی تھا، سلطان باہو یہ اللہ کے سچے ولی تھے، لیکن جو بعد میں آئے وہ مشرک بن گئے، انہوں نے دربار پہ عرس شروع کیے، قوالیاں شروع کی اور حضرت سلطان باہو سے مانگنا شروع کیا، حالانکہ حضرت سلطان باہو کی اصل کتابیں وہ اگر مل جائیں ان میں خالص مسئلہ توحید کا ہے، اور سلطان باہو یہی مسئلہ سمجھاتا ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ سلطان باہو کی ساری تعلیم یہی تھی کہ لوگوں امید رکھنا صرف اللہ کے ساتھ، کیونکہ حاجت ربا اور مشکل کشا صرف اللہ ہے، لیکن آئے خلف من بعدہم خلف، جو پیچھے آئے نرے مشرک، کٹر مشرک، انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ ہماری بابا سلطان باہو کے آگے آئے تو وہاں جھنگ میں اگر کسی کا اتفاق ہوا ہو تو وہاں ایک حضوری بیر کھڑی ہے، لوگ اس کے نیچے کپڑے بچھاتے ہیں، اگر بیر گرے تو کہتے ہیں بابا بیٹا دے گا، اور اگر پتھر گر پڑے پھل گرے تو بیٹا، اور پتھر گر جائے تو کہتے ہیں اب بیٹی ملے گی، بیٹی ملے گی۔ یہ پورا شرک کا اڈا بن گیا، کفر کا اڈا بن گیا، وہ حالانکہ وہ اللہ کا ولی تھا۔ اسی طرح علی حجویری یہ اللہ کا سچا ولی تھا، ان کا ایک رسالہ مجھے ملا، چھوٹا سا رسالہ، اس میں لکھتے ہیں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں گنج بخش، حالانکہ میں تو ایک بال پہ بھی قبضہ نہیں رکھتا۔ لوگ مجھے کہتے ہیں خزانے بخشنے والا، میرا تو ایک بال پہ بھی اگر بال وجود سے ٹوٹ جائے میں تو وہ بال بھی وجود پہ نہیں لگا سکتا، بال سفید ہو جائے میں اس کو کالا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، ایک بال پہ میرا تصرف نہیں۔ لوگ مجھے کہتی ہیں گنج بخش، یہ حضرت علی حجویری جن کو لوگ داتا کہتے ہیں، گنج بخش کہتے ہیں، آج ان کا دربار شرک کا اڈا بن گیا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لو، جو موجودہ داتا دربار مشہور ہے یہاں علی حجویری کی قبر ہی کوئی نہیں ہے لاہور میں، اور یہ خود بریلوی مولویوں سے جا کے پوچھو، وہاں ان کی قبر نہیں، ان کی قبر کو اللہ نے مستور کر دیا، اور یہ کوئی قبر انہوں نے لے لی داتا دربار نام رکھ کے اس کو شروع کر دیا۔ اسی طرح سلطان باہو کی جو اصل قبر تھی وہ تو دریا میں بہہ گئی، دریا لے گیا۔ آج جو دربار بنایا اس کے نیچے سلطان باہو دفن ہی کوئی نہیں ہے، اور ان کی اپنی اولاد ہی کوئی نہیں۔ یہ بھی مزے کی بات، لوگ وہاں اس کی بیری کے درخت سے اولاد مانگ رہے ہیں، اور پوچھو ان مولویوں سے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ان کی اپنی اولاد کوئی نہیں۔ اس لیے یہ جو پچھلے ہیں یہ اردا گرد کے رشتہ دار ہیں، لیکن سلطان باہو کا اپنا بیٹا کوئی نہیں، اپنی اولاد کوئی نہیں، اور آج اس کی بیری کو پکارا جا رہا ہے۔ اسی طرح علی حجویری، اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ تاریخ بغداد میں موجود ہے۔ جب تاتار کا فتنہ آیا، تاتاری فتنہ، انہوں نے سب سے پہلے شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر کھولی، اور شیخ عبد القادر جیلانی کی جو ہڈیاں اور بال اس قبر میں تھے وہ نکال کر دریا میں پھینک دیے۔ آج جو شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ دربار مشہور کیا ہے جہاں شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر ہی کوئی نہیں ہے، اور تاریخ بغداد میں موجود ہے کہ تاتاریوں نے سب سے پہلے شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر کھول کر نیچے ہڈیاں اور بال تھے وہ نکال کے وہ دریا میں ڈال دیے، اور وہ دربار ہی ختم ہو گیا۔ آج لوگ ان کو پکار رہے ہیں حاجتوں میں، مشکلوں میں، جو اپنی قبر کو بھی نہیں بچا سکے، قبر بھی گئی اور سارا کچھ۔ تو بہرحال عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ بعد والے شرک کرتے ہیں، پہلے اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اسی لیے شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے لکھا
کہ شیطان زندہ ولی کو مرواتا ہے اور مرنے کے بعد پجواتا ہے۔ اگر اللہ کا ولی زندہ ہو تو لوگ کہتے ہیں وہابی ہے، مماتی ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، اس پہ فتوے لگوائے گا، اس کو مروائے گا، اور جب ولی اللہ فوت ہو جائے شیطان پھر قسم اٹھاتا ہے، کہتے ہیں اسی کی قبر پجواؤں گا اور اسی پہ ان کو ڈالوں گا۔ تو یہ عموماً ہو جاتا ہے۔ حضرت زکریا دعا مانگ رہے ہیں، انی خفت الموالیہ، میرا اللہ جو میرے رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں سے توقع نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں کہ اس مرکز کو آباد رکھ سکیں، اس لیے مجھے بیٹا دے دے، اور میرا مقصد ذاتی نہیں، میرا مقصد یہ ہے جو میرے مشن کو آباد رکھے، میرے مسئلے کو آباد رکھے۔ اس لیے آپ بھی اپنی اولادوں کے لیے یہ دعا کیا کریں۔ آج کل ساری دعائیں ہوتی ہیں، اللہ اس کو دکان دے دے، اللہ اس کو مال دے دے، اس کو کوئی حکومت کا نوکر بنا دے، اس کو کوئی ملازمت دے دے، فلاں۔ یہ دعائیں نہیں، اصل دعا یہ ہے، یہ دعا کیا کرو، یا اللہ میری اولاد کو صحیح ایمان دے دے، اس کو ایمان پہ رکھنا، اور اس میری اولاد کو کتاب و سنت کا خادم بنانا، اور وہ مسئلہ جو تو راضی، جو تیرے پیغمبر نے بیان کیا، یا اللہ میری اولاد سے اس مسئلے کی خدمت لینا، اس مسئلے کی خدمت لینا، اور وہ تیرا خود بھی موحد ہو، لوگوں کو توحید بیان کرنے والا ہو، خود بھی سنت کا پابند ہو، لوگوں کو سنت کی دعوت دینے والا ہو، خود بھی مشرکوں کا دشمن ہو، لوگوں سے بھی مشرکین سے بائیکاٹ کی دعوت دینے والا ہو، خود بھی بدعت اور بدعتی کا دشمن ہو، لوگوں کو بھی یہی دعوت دینے والا ہو۔ یہ ہوتی ہے اصل دعا۔ لیکن اس طرح فکر ہی کوئی نہیں ہے، سارے دعائیں مانگتے ہیں، اور ہمارے پاس آتے ہیں، جی مولوی صاحب دعا کرو کاروبار چل پڑے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ مولوی صاحب دعا کرو موت ایمان پہ آ جائے، اللہ ہمیں توحید و سنت پہ استقامت دے دے، اللہ ہمیں اس طرح کر دے جیسے وہ خود چاہتا ہے، وَاجْعَلْنِي رَبِّ رَضِيًّا، اللہ ہمیں ایسا بنا دے جس پہ تو راضی ہو جائے۔ یہ دعا کرنے تو آتے ہی کوئی نہیں ہے، اور کبھی کسی نے کہا ہی نہیں۔ اور آج جتنے لوگ کہتے ہیں جی میں مشکلوں میں پھنسا ہوں، دکان نہیں چل رہی، کاروبار میں مندہ ہے، کوئی ایسا رات چند ساتھی تھے مجھے کہتے ہیں ایسا آپ کوئی دعا کریں نا، ایسی دعا کہ اتنی روزی ہو، اتنے پیسے آئے نا، اللہ آسمان سے پیسے ڈالے۔ میں نے کہا کہ یہ دعا تو میں نے اپنے لیے کبھی نہیں کی، تمہارے لیے کیسے کروں گا کہ یا اللہ اتنے پیسے دے دے، اتنا مال دے دے، اتنا مجھے امیر کر دے۔ ہم تو اتنی دعا کرتے ہیں یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، اور ہمیں توفیق دے اپنے دین کی خدمت کی، اس سے بڑی سعادت اور عظمت کوئی نہیں۔ اور خدا کی قسم یہ جو تمہارے حکمران اور بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے حکومتوں والے، اللہ نے ان کو وہ عزتیں نہیں دی جتنی عزتیں اللہ دین کی وجہ سے دیتا ہے اور اپنے مسئلے کی وجہ سے دیتا ہے۔ ان کے سامنے تو سارے سامنے کچھ ہوتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو گالیاں نکالتے ہیں، اور جو دین کی وجہ سے محبت ہوگی، مسئلے کی وجہ سے محبت ہوگی، لوگ جان دے دیتے ہیں، اور جان دینے کو بھی سعادت سمجھتے ہیں۔ تو اصل عزت دین والی ہے، اور اصل عزت مسئلے والی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، یہ کسی ساتھی نے وہ سلطان باؤ کا شعر لکھا ہے، یہ شعر میرے ذہن میں ہے، لکھنے کی مہربانی میں ادھر جا نہیں رہا اور وقت ہی نہیں۔ کہتا ہے یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو، یہ یقین اور ایمان کا مسئلہ ہے کہ مجھے تجھے معلوم ہوا ہے کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو الی آخرہ، اس کائنات میں مقصود اور جس پہ امید رکھی جائے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ میں نے کہہ دیا سب اولیاء اللہ کا یہی عقیدہ، یہی نظریہ، تو
عرض کر رہا تھا کہ عام طور پہ اولیاء اللہ کی گدیوں پہ آنے والے وہ خراب ہوتے ہیں۔ حضرت زکریا پیغمبر دعا اس لیے کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے ایسی اولاد دے دے جو تیرے دین کی خدمت کرے، تیرے دین کا کام کرے۔ آج کتنا خرچہ کرتا ہے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اور اس جمہوری نظام کی ایک لعنت یہ بھی ہے، آپ دیکھ لیں غریب کا بچہ پڑھ بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے تقسیم ایسی کی، حقوق انسانیت کے دعوے دار انہوں نے ایسی تقسیم کر دی کہ جو آدمی غریب ہے، محنت مزدور، اس کا بچہ پڑھ ہی نہیں سکتا، وہ فیسیں اتنی رکھ دی، اور داخلہ فیسیں، ماہنامہ فیسیں، ہر مہینے کی فیسیں، کہ غریب آدمی بیچارہ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا۔ اور جو غریبوں کو سکول دیے ماشاءاللہ ان میں جو پڑھائی ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی پڑھ جائے تو چپڑاسی لگ جائے گا، زیادہ سے زیادہ کوئی پڑھ جائے تو حارس اور چوکیدار بن جائے گا۔ ادھر پڑھائی نہیں اور بڑے اداروں میں پڑھنے کی گنجائش نہیں۔ ایک غریب آدمی لاکھ روپے کیسے فیس دے، 50,000 کیسے فیس دے، اور جو عام سکولوں میں بیٹھے ہیں پڑھائی وہاں بھی کوئی نہیں، یہ اردا گرد وہاں پر بھی پڑھائی بالکل معمولی، اور وہ بھی 3,000 4,000 5,000۔ اب ایک آدمی غریب محنت مزدوری کر کے وہ روٹی کما رہا ہے، وہ اپنے بچے کو کہاں سے دے گا 5,000 مہینہ؟ اور پھر 5,000 تو نام ہے، آگے جو ان کی اور شتونگڑیاں شیطانیاں وہ اس سے زیادہ ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا تقسیم کر دی گئی کہ جو غریب ہیں ہمیشہ پستے ہی رہیں، یہ اوپر عہدوں پہ آ ہی نہ سکے، اور ہم جو چند بے ایمان آ چکے ہیں انہی کا تسلط اقتدار رہے، کبھی ایک پارٹی کے پاس کبھی دوسری پارٹی کے پاس۔ یہ سرمایہ داری کا وہ نظام جو مستقبل میں غریب کو کبھی موقع مل ہی نہیں سکتا، اور کہتے ہیں یہ جمہوریت ہے۔ جمہوریت کی حدود ہی وہ رکھی کہ وہاں پر ایک خاص مخصوص طبقہ چہرے بدلیں گے، لیکن نہ تبدیلی آ سکتی ہے، اسی طرح یہ قوم پستی رہے گی، چاہے جو پارٹی بھی بن جائے، لیکن قوم اسی طرح پستی رہے گی جیسے اب پیسا جا رہا ہے اور اس کے خون کو چوسا جا رہا ہے۔ اور وجہ قوم کا بھی یہ قصور ہے، انہوں نے ہر لیڈرشپ کو قبول کیا اور ہر پارٹی کو قبول کیا، اور نہیں قبول کیا تو نظام محمدی کو قبول نہیں کیا، اور نظام محمدی اور پیغمبر کریم کی شریعت کا نفاذ اس کی طرف توجہ کی نہیں، اس کی طرف آئی نہیں۔ انہوں نے بے دینوں کو منتخب کیا تو ان بے دینوں نے وہ چھرا ان کی گردن پہ رکھ دیا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عموماً یہ ہوتا ہے، آپ بھی اپنی اولاد کو دیندار بنانے کی فکر کریں کہ ہماری اولاد دیندار بنے۔ کتنے خرچے کر کے سکول کالج میں پڑھاتا ہے، ٹیوشنیں پڑھاتا ہے، اور جہاں مدرسوں میں روٹی ہم دیتے ہیں ذریعہ اسباب کے تحت، رزق اللہ دیتا ہے، اور مفت تعلیم ہوتی ہے، کوئی 1 روپیہ کبھی کسی طالب علم سے نہیں لیا، اور طالب علموں کی خود خدمت کرتی ہے۔ اور آپ کو ہر سال ہم دعوت دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو داخل کراؤ، لیکن توجہ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ دین پڑے گا بھوکا رہ جائے گا۔ کبھی کوئی مولوی بھوکا مرتے دیکھا ہے؟ ڈاکٹروں سے پوچھ لو، ڈاکٹروں سے جا کے تحقیق کرو اسپتالوں میں، خدا کی قسم مولوی بھوکا مرے ہی کبھی نہیں، مر سکتا ہی نہیں۔ ہاں ایسے کیس آئے ہوں گے کہ مولوی زیادہ کھا کے مر گیا، یہ بالکل ہوگا، لیکن مولوی اور بھوکا مر جائے سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اور سب سے زیادہ عزت اللہ اس مولوی کو دیتے ہیں جو مسئلہ حق بیان کرتا ہو، اس مولوی کو اللہ وہ عزت دیتے ہیں، بادشاہوں کو بھی وہ عزت نہیں ملتی۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، ممبر پہ بیٹھا ہوں اور قرآن میرے سامنے ہے، خدا کی قسم میں اندر کی بات کہہ رہا ہوں، اگر ساری دنیا کی بادشاہی مجھے مل جائے نا، ساری دنیا کی بادشاہی، تو خدا کی قسم ایک مچھر کی پر کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ اور مجھے کہہ دیا جائے کہ آپ قرآن بیان کرنا چھوڑ دے اور ساری دنیا کے بادشاہ تمہیں بناتی ہے،
خدا کی قسم ساری دنیا کی بادشاہی پہ ہم لعنت کر دیں گے اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ تو لذت ہی ہو رہے، مزہ ہی ہو رہے. جو جہاں لذت اور مزہ ہے یہ بادشاہوں کی بادشاہی میں کہاں، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے اپنی اولاد کو دیندار بناؤ. یہ پینٹ پتلون والی اولاد نے تمہیں کچھ نہیں دینا، اور نہ مرنے کے بعد نہ مرنے سے پہلے. اور اگر اپنی اولاد کو دیندار بناؤ گے، ان کو عالم بناؤ گے، آپ کی خدمت بھی وہی کریں گے، زندگی میں بھی آپ کے خادم ہوں گے، اور مرنے کے بعد آپ کے حق میں دعائیں بھی کریں گے. اور وہ جہاں تک پڑھتے رہیں گے، جب تک دین کی خدمت کرتے رہیں گے، اللہ تم کو برابر ثواب دیتا رہے گا، برابر ثواب دیتا رہے گا، ثواب بھی ہوگا. لیکن اس طرح میڈیا کی شیطانی نے ذہنوں کو اتنا خراب کر دیا. انہیں کہا مدرسے میں جائے گا نا، مدرسہ میں وہاں پر جائے گا تو بھوکا مرے گا. اور کئیوں کا یہ ذہن بن گیا مدارس میں جائیں گے بھوکے مریں گے. میں کہتا ہوں تمہیں تو کبھی کبھی بکرے ملتے ہیں، مدارس میں روزانہ بکرے ہوتی، مفت بکرے. اور ہمارے طالب علم کرتے کیا ہیں؟ طالب علم بھی عجیب قوم ہوتی ہے، کھا کھا کے جو بچہ نا دیوار کے پیچھے. کئی دفعہ ہم ان کو مارتے ہیں بھی یہ کیا کرتے ہو دیوار کے پیچھے، بچا بچا کے. تمہارا وہ تصور ہی نہیں جو مولوی کھاتا ہے. اس لیے یہ فقر و فاقہ کا ذہن ختم کر دو. اپنی اولاد کو کم از کم، اگر بڑا عالم نہ بنے، اتنا کم از کم ہو کہ قرآن پاک صحیح پڑھ سکتا ہو اور قرآن پاک کا ترجمہ اس کو آتا ہو، تاکہ کل کوئی اس کو گمراہ نہ کر سکے اور صراط مستقیم سے ہٹا نہ سکے. مسئلے میں بھی پکا ہو، مسئلہ اسے پتہ ہو کہ یہ مسئلہ قرآن میں کس پارے میں کھڑا ہے، تاکہ کل کوئی اس کو جھوٹی روایتیں پڑھا کر اور بزرگوں کے حوالے دے کر صراط مستقیم سے ہٹائے نہیں. لیکن میں نے یہ بھی اندازہ کیا، ہمارے مواحدین نے بھی قسم اٹھائی ہے کہ اپنی اولاد کو دین نہیں پڑھائیں گے. خود یہ جمعے شمعے سے کام نہیں چلے گا، اور صرف جمعے پہ آیا کچھ بیان سنا کچھ چلا گیا نہیں. جب دین کو اہمیت دو گے اور دین کی اہمیت ذہن میں آئے گی اور اللہ کے دربار کی پیشی کا نقشہ ذہن میں آئے گا، تب آنکھیں کھلیں گی. لیکن یہ دنیا میں غفلت کی زندگی اور سستی کی زندگی، یہ تو زندگی برباد ہو رہی ہے. تو بہرحال ہم سکول کالج میں پڑھانے کے مخالف نہیں، میں تو کہتا ہوں دیندار کو زیادہ پڑھنا چاہیے. لیکن سب سے پہلے اپنی اولاد کو مسلمان بناؤ، دیندار بناؤ، پھر کالج یونیورسٹیوں میں جائیں یا انجینئر بنیں، جو مرضی عہدوں پہ جائیں، ہم اس کے خلاف نہیں. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے جب ہمیں ملتے ہیں ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا اور اس کو الہ کا معنی ہی نہیں آتا. الہ کا معنی کیا ہے؟ اول تو کلمہ ہی نہیں آئے گا، اور وہی انگریزی لگتا ہے یہ پیدا ہی امریکہ میں ہوا یا برطانیہ میں، صرف گھر ماں کے ساتھ بھی انگریزی بولتا ہے. ہاں، ماں بیچاری کو کیا پتا، اس کے سامنے بھی انگریزی بول رہا ہے، اس کو فخر سمجھ رہا ہے اور اس پہ اس کو ناز ہے. تو اس لیے یاد رکھ لے کہ اصل کامیابی کا راستہ یہی ہے. حضرت زکریا نے جو مانگا کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے، اور بیٹا اس لیے دے تاکہ میرے مرکز کو آباد رکھے، میرے مشن کو آباد رکھے، میرا مسئلہ بیان کرے، اس لیے. اور فرمایا میرا اللہ وکانت امراتی عاقرا، میری بیوی بھی بانج ہو گئی، اس کے اسباب بھی ختم ہیں. اگلا جملہ دیکھنا، فہب لی من لدنکا، ہب لی من لدنکا. ہیبا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کا عوض نہ ہو، ایسا عطیہ جس کا عوض نہ ہو. ایک ہوتا ہے آپ مجھے کوئی چیز دیں، میں آپ کو کوئی چیز دوں، یہ تبادلہ نہیں. ہیبا اس عطیے کو کہتے ہیں جس کا کوئی عوض نہ ہو. حضرت زکریا پیغمبر کہتے ہیں یا اللہ ہب لی، میرے پاس کوئی چیز نہیں، تجھے تیری ذات کا واسطہ مجھے بیٹا عطا کر دے. ہب لی من لدنکا، من لدنکا. اپنی دعائیں بھی دیکھی کر، کہتے یا اللہ پیر لال دا واسطے، یا اللہ پنجا تنا دا واسطے،
یا اللہ 12 امامہ دا واسطے، یا اللہ فلانے پیر دا واسطے، فلانے فقیر کا، یہ رسول اللہ کی شریعت کا باغی مشرک جو اللہ کو دھمکیاں دے رہا ہے، کوئی 5 تن پاک کی دھمکی، کوئی 12 تے 50 دا حالات وسیلہ، اور کوئی بے ایمان کیا کہتا ہے، یا اللہ نبی پاک کا واسطہ، بحق نبی، بحق فلاں۔ یاد رکھو یہ دعائیں میرے نبی نے نہیں سکھائیں، یہ دعائیں صحابہ نے نہیں کی، یہ دعائیں پورے قرآن میں نہیں ملیں گی۔ پورے قرآن حضرت آدم سے لے کے نبی پاک تک دعائیں موجود ہیں، اور فرشتوں کی دعائیں، اولیاء اللہ کی دعائیں، اور شروع ہوتی ہیں اللہم ربنا رب، رب اس لفظ سے شروع ہوتی ہے۔ کوئی ایک دعا آپ کو نہیں ملے گی جس میں کوئی پیغمبر کے اللہ فلانے دا واسطے، فلانے دا واسطہ، یہ دعا نہیں ہے، یہ اللہ کو، اللہ رب العزت کی بغاوت ہے، اور اس کی کتاب و سنت کے خلاف ایک نئی شریعت بنانا ہے۔ شریعت وہی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ نے پیش کی ہے، اور وہ صاف شریعت کہتے ہیں رب، اے میرے پروردگار، میرے پروردگار، حب لی تو ہیبا چا کر، ہیبا کر دے، میرا اس کے مقابل کوئی بدلہ نہیں۔ اللہ تجھے تیری ذات کا واسطہ ملا دن کا، اللہ اپنی طرف مہربانی چکر، ملا دن کا یہ مانگا ولیین۔ آگے لمبی دعا، یارثنی و یارث من آل یعقوب، اللہ جو میرے مشن کا بھی وارث ہو، آل یعقوب کے مشن کا بھی وارث ہو، میرے مشن کو بھی سنبھالے، آل یعقوب ان کے مشن کو بھی سنبھالے۔ اور اللہ نے فرمایا ہاں وجعلہ رب رضیہ، اللہ بیٹا ایسا دینا اور ایسا بیٹا عطا کرنا جس پہ تو راضی ہو، وہ ایسا کام کرنے والا ہو، رضیہ مرضیہ۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر یہ جو تو نے حوالہ دیا نا، لم اکم بے دعائے کا رب شکیہ، کہ بال سفید ہو گئے، تیرا دروازہ نہیں چھوڑا، تو نے جو اب حوالہ دیا ہے، اب بیٹا بھی دوں گا اور نام بھی عرش سے لکھ کے بھیجوں گا، عرش سے۔ فرمایا مبشروں کا بے غلام اسمہ یحییٰ ولم نجعل لہ من قبل سمیہ، میرا پیغمبر اب بیٹا بھی ایسا دوں گا جیسا بیٹا آج تک دنیا میں نہیں آیا، اس جیسا بیٹا آج تک دنیا میں نہیں آیا۔ نام بھی خود رکھا یحییٰ، نبوت بھی دی، اور ایسی شانیں دی، ایسی عادتیں اور اوصاف دیے کہ فرمایا آج سے پہلے وہ عادتیں اوصاف کسی کے نہیں۔ تو قرآن پاک کہ ان آیات نے مسئلہ یہ سمجھایا، اگر دعا کرنے میں تاخیر بھی ہو جائے، قبولیت میں تاخیر بھی ہو جائے، تو حضرت زکریا کو یاد کر لینا کہ حضرت زکریا پیغمبر 120 سال کی عمر کو پہنچ گئے، اتنا لمبا عرصہ بیت گیا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں میرا اللہ تیرے تو امیداں چاہیاں نہیں، کسی دوسرے نال امیداں لائیاں نہیں، ساڈی امید وت بھی تیرے اتے رہیے۔ لم اکم بے دعائے کا رب شکیہ، فرمایا انج کر کے امید رکھنا، اس طرح کر کے اللہ پر امید رکھ جیسے زکریا پیغمبر نے رکھی۔ بالآخر وہی امید کامیاب ہو گئی، اللہ نے بیٹا بھی دیا اور بیٹا بھی نبی دیا اور نام بھی رکھ کے دیا۔ اس لیے اگر دعا کبھی مانگتے مانگتے دیر ہو جائے، ابالے نہ تھے کرو، بے حوصلے نہ ہوا کرو اور بے صبرے نہ ہوا کرو، اور اس کا دروازہ چھوڑ کے کسی تعویذ والی خرکار کے پاس قطن نہیں جانا، کسی دربار تادیہ تبوت پہ کبھی نہیں جانا، اسی کے دروازے پہ اس طرح گر جاؤ، اس طرح گر گڑاؤ کہ تم حوالہ دینے کے قابل بن جاؤ کہ اللہ حاجت تو نے بھی پوری نہیں کی، پر میں نے بھی تیرا دروازہ چھوڑا تو نہیں، پڑا تو ادھر ہی ہوں، میں گیا تو کسی قبر پہ نہیں، کسی تادیہ تبوت پہ نہیں۔ یہ ہوتا ہے اصل پکا ہونا۔ آزمائشیں بھی آتی ہیں، ابتلائیں بھی آتی ہیں، بہرحال الہ کا ایک معنی یہی ہے، ساری کائنات سے امیدیں کاٹ کے امید لگانی ہے تو صرف ایک اللہ پر۔
کیونکہ امیدوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ آخر دعوانا الحمد